بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلسلہ میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ولادت باسعادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول یعنی کہ عام الفیل کا وہ پہلا سال تھا اور پیر کا دن تھا۔ صبح کے وقت آپ پیدا ہوئے۔ اس وقت ایران کا جو بادشاہ تھا نوشیروں، اس کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل 571 کی تاریخ عیسوی کے حساب سے بنتی ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے، اور اسی طرح آپ کی ولادت کے وقت کچھ ایسے حالات اور واقعات پیش آئے کہ جو آپ کی نبوت کے پیش خیمہ تھے، یعنی کہ کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، مجوسیوں کا آتش کدہ جو کبھی ٹھنڈا نہیں پڑا تھا وہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور بحیرہ سادہ خشک ہو گیا، اور جو صلیبیوں کے جو گرجے تھے وہ گر گئے، اور اس کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے اس کو خوشخبری بھجوائی۔ وہ بڑی خوشی کے ساتھ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور آپ کا نام محمد رکھا، جو کہ عربوں میں پہلے اتنا معروف نہ تھا۔ پھر عرب دستور کے مطابق آپ کو 7ویں دن آپ کا ختنہ کیا گیا۔ آپ کو آپ کی والدہ کے بعد جو سب سے پہلے دودھ پلایا وہ آپ کے چاچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت ان کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروع رضی اللہ عنہ تھے۔ صوبیہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزمی کو بھی دودھ پلایا۔ عربوں کا ایک دستور تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کی پرورش کے لیے رضاعت میں دے دیتے۔ وہ رضاعت بدوؤں کے قبیلوں کو دیتے، جو یعنی کہ شہر کی آبادی سے دور قبیلے ہوتے ہیں وہاں ان کو بھیج دیتے۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ یہ بچے اس سخت ماحول میں پلیں گے تو ایک تو یہ سخت جان بھی ہوں گے، اور دوسرا یہ ریزن تھا کہ یہ خالص جو دیہاتی عربی ہے اس میں پلیں گے تو جو اصل عربی ہے نا اس کے اوپر ان کو عبور بھی حاصل ہوگا۔ یہ ان کا ریزن تھے، اس لیے بیچتے تھے۔ آپ کو جب حوالے کیا گیا تو وہ حلیمہ رضی اللہ عنہ تھیں جن کے حوالے کیا گیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہمارا جو قبیلہ تھا بنی سعد، اس میں بڑی خشک سالی تھی، کوئی کسی قسم کی چیز نہیں ملتی تھی، بارش نہیں تھی، حتیٰ کہ جو میرا بچہ تھا گود میں اس کو دودھ نہیں پلا پاتی تھی کیونکہ میرا دودھ خشک ہو گیا تھا، اور کیونکہ خشک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے گھر میں ایک ہی اونٹنی تھی وہ اس کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا خشک سالی کی وجہ سے۔ میری یہ بکریوں کا دودھ بھی جو نا وہ خشک سالی کی وجہ سے وہ بھی دودھ نہیں دیتی تھیں، تو حالات بڑے سخت تھے، بچہ رات روتا رہتا تھا اور کوئی حالات اچھے نہیں تھے ہمارے لیے۔ تو جب میں اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ مکہ کے شہر میں کسی بچے کو لینے کے لیے اڈاپٹ کرنے کے لیے گئی تو میرا شوہر بھی میرے ساتھ تھا۔ جب ہم جانے لگے تو باقی جو لوگ تھے ان کی سواریاں اچھی تھیں، جو میری سہیلیاں تھیں، جو عورتیں تھیں وہ مجھ سے پہلے مکہ میں پہنچ گئیں اور میں تھوڑا سا لیٹ پہنچی، تو دیکھا تو کوئی بچہ نہیں مل رہا مجھے،
تو مجھے پتہ چلا کہ ایک بچہ ہے جس کو یہ ساری عورتیں ادھر گئی ہیں مگر اس کو یہ انہوں نے لیا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یتیم ہے اور امید نہیں تھی کہ کوئی ان کی طرف سے ان کو تحفے تحائف یا اچھے پیسے دیے جائیں گے، اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ تو میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور میں اس بچے کو لینے کے لیے آپ کی والدہ کے پاس پہنچی اور میں نے اس بچے کو لے لیا۔ جب اس بچے کو میں نے اپنی گود میں بٹھایا تو میں نے اپنی چھاتی کے ساتھ اس بچے کو لگایا تو اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ میری چھاتی جو دودھ سے لبریز ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور سوئے، اور جو میرا بیٹا تھا جس کا میں دودھ پورا ہی نہیں کر پا رہی تھی، اس نے بھی دودھ پیا تو اس نے بھی پیٹ بھر کر سو گیا۔ تو پھر میرے شوہر نے جہاں مکہ میں ہم نے قیام کیا تو میرے شوہر نے اونٹنی جس کی سواری کے ساتھ ہم آئے تھے وہ ایک اونٹنی کے اوپر، تو میرے شوہر نے اس کو دھونے کے لیے دودھ نکالنے کے لیے اس کے بعد کوشش کی کہ دودھ نکلائے۔ جب وہ ان کو تھانوں کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی دودھ سے لبریز تھے۔ تو میرے شوہر نے دودھ نکالا اور ہم دونوں نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا اور ہم نے رات کو آرام کیا۔ جب صبح ہمارا قافلہ واپس نکلا تو آتے ہوئے جو باقی عورتیں سب سے آگے تھیں تو اور میں پیچھے تھی، کیونکہ میری سواری کی کمزوری کی وجہ سے میں پیچھے تھی۔ تو میری سواری ابھی آگے جا رہی تھی اور وہ ان کی پیچھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں حلیمہ، یہ تم بڑا جلدی سے جا رہی ہو، تمہاری سواری کو کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا یہ سواری نہیں ہے، اصل میں یہ جو بچے کی برکات ہیں ان کی وجہ سے میری سواری کو اللہ نے خیر و برکتیں عطا فرما دی ہیں۔ رضاعت کے لحاظ سے آپ کے جو بہن بھائی تھے وہ عبداللہ، انیسہ، حذیفہ، اور آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب تھے، اور آپ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب بھی آپ کے رضاعی بھائی تھے۔ یہ دوہرے آپ کے رضاعی بھائی تھے حمزہ جو ہیں۔ ایک صوبیہ رضی اللہ عنہ جو ابو لہب کی لونڈی تھیں، اس کا دودھ بھی حضرت حمزہ نے بھی پیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا تھا، اور حلیمہ کا بھی دودھ آپ نے بھی پیا تھا، اور آپ کے چاچا جو تھے انہوں نے بھی دودھ اس سے پیا تھا، اس لیے یہ آپ کے دوہرے رضاعی بھائی تھے۔ فرماتی ہیں کہ جب ہم واپس اپنے گھروں کو آئے اپنے علاقے میں تو مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے جو زمین تھی اس سے بڑا کوئی قحط سالی کا شکار کوئی اور یا قحط زدہ علاقہ تھا، کوئی اور علاقہ ہے، لیکن ہماری واپسی کے بعد میریاں بکریاں چرنے جاتیں تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دودھ نکالتے پیتے۔ جب کسی انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا، یعنی کہ اس وقت کسی کو ایک قطرہ بھی نصیب نہیں تھا، تو ہمیں ہماری بکریوں سے دودھ نصیب ہوتا۔ تو جب میری قوم کے دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے چرواہوں کو کہا کہ کم بختو، یہ جانور جہاں حلیمہ کے جانور جاتے ہیں ابو صہیب کے، وہاں پر آپ نے جانوروں کو لے کر جایا کرو۔ تو اللہ کی طرف سے ایسا تھا کہ وہ وہاں لے کر جاتے پر ان کی بکریاں آسودہ نہ ہوتیں، جبکہ میری بکریاں آسودہ ہوتیں۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل ہمارا اضافہ ہوتا گیا اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، جو خیر ہمیں اس بچے لینے سے ملی، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوئے وہ کڑا اور کھٹیلا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے، اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ یہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی والدہ سے گفتگو کی اور ان سے اصرار کے ساتھ کوشش کی اور بڑی مضبوط طریقے سے ہم نے اصرار کیا، تو اس بچے کو 2 سال کے بعد بھی ہم نے اپنے ساتھ واپس لے لیا۔